بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آزاد کشمیر میں ایک دفعہ پھر سے سیاسی ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. ایک طرف حکومت نے اور حکومت کی وہ کمیٹی جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. دوسری طرف عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کی پریس کانفرنسز آ رہی ہیں. اور تیسری طرف جو JKLF ہے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، ان کے ایک لیڈر توقیر گیلانی کی اہلیہ طاہرہ توقیر، انہوں نے کچھ سوالات سامنے رکھے ہیں. تو آج کی اس اہم ترین ویڈیو میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو، بالخصوص وہ لوگ جو آزاد کشمیر سے میرے حلقے سے مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو، اور جو اوورسیز مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں کچھ اہم بات چیت کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج پہلی دفعہ میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، میں ان سے بھی چند آج گزارشات سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے تو بات کا شروعات پالیسی میکرز جو ہمارے قانون بنانے والے ہیں، وہ چاہے پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں یا جس طرح سے بھی افیکٹو ہیں، بات کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں. آزاد کشمیر کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کے جو مسائل ہیں وہ تو ہیں، لیکن ان مسائل کا یا یہ جو ابھی حالات ہر 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ بعد بن جاتے ہیں، اس کا ذمہ دار اگر ہم کسی ایک فریق کو ٹھہرائیں تو یہ بھی زیادتی ہے. یہ آزاد کشمیر ان حالات تک آیا کیسے؟ میں بارہا مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اور دوبارہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو آزاد کشمیر کے پولیٹیشنز ہیں، یہ نالائق ترین لوگ ہیں. گو کہ شاید میری اس بات کو لوگ پسند نہ کریں، لوگوں سے مراد میری جو ظاہرہ پالیسی میکرز ہیں وہ شاید پسند نہ کریں کہ یہ کیسی بات ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. کیونکہ ہر پرابلم کا ایک روٹ کاز ہوتا ہے. ایک مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے وہ جب تک نہیں سمجھا جائے گا، جب تک اس کے روٹ کاز کو نہیں پکڑا جائے گا، جب تک اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، آپ اس مسئلے کو کبھی کیور نہیں کر سکتے، آپ اس کو کبھی سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں نے اپنی بات کا آغاز بیسیکلی مسئلے سے شروع کیا کہ واٹ از دا پرابلم ان آزاد جموں اینڈ کشمیر. اینڈ اٹس ڈیفینیٹلی دا پرابلم آف گورننس، اٹس ڈیفینیٹلی دا پرابلم آف کرپشن، اٹس ڈیفینیٹلی دا پرابلم آف انکمپیٹنسی آف دا لیڈرز آف آزاد جموں اینڈ کشمیر. یہ جو لوگ ہیں آزاد کشمیر کے اندر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، نالائق، کرپٹ اور اس کے ساتھ ساتھ انکمپیٹنٹ، ان کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر حکومتیں چلتی کیسے. ان کا کوئی ایکسپوئر نہیں ہے، موسٹلی پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. تو اس وجہ سے پرابلم وہاں کہاں آتی ہے کہ جب یہ ڈیلیور نہیں کر پاتے اپنے حلقوں میں، جب یہ لوگوں کے بیسک گریوینسز ایڈریس نہیں کرتے، جب یہ لوگوں کے بنیادی جو ایشوز ہیں، یوتھ کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے. میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، سردار یعقوب صاحب وہاں سے پچھلے 40 سال سے اقتدار میں. آپ میرے حلقے میں کوئی ایک آ جائے جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، میں اس کو کہوں گا کہ کوئی ایک آدمی آ جائے، وہ آ کے وہاں کی یوتھ سے ملے. یوتھ آپ کو بے روزگار ملے گی. وہاں کی سڑکوں پہ آئیں، سڑکیں آپ کو تباہ ملیں گی. وہاں کی ہیلتھ کیئر سسٹم کی طرف جائیں، صحت کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. پورے میرے حلقے کے اندر LA-20 پونچھ 3 کے اندر کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. کوئی بلیو کرے گا جو مجھے دیکھ رہا ہوگا کہ آج 2025 میں ایک ایسا حلقہ جہاں سے ایک آدمی پریزیڈنٹ رہا آزاد کشمیر کا، ایک آدمی پرائم منسٹر رہا آزاد کشمیر کا، ہی واز منسٹر ہیلتھ، لیکن وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. اسی طرح ان کی بعد میں اولادیں اقتدار میں رہیں، آج بھی ہیں. تو یوتھ مایوس، سڑکیں تباہ، ہیلتھ کا کوئی نظام نہیں. ٹورزم کا کوریڈور، میرا حلقہ بنجوسا چھوٹا گلا لیک اس میں آتی ہے، تولی پیر اس کے اندر آتا ہے، پورا ٹورزم کوریڈور، ٹورزم گیٹ وے اس کے اندر آتا ہے. لیکن وہاں ٹورزم سے آپ مجھے گنتی کے 20 لوگ نہیں دکھا سکتے جن کا گھر چلتا ہو. ہوتا کیا ہے؟ میں یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ دیکھنے والوں سے کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ شیئر بھی کریں. ہوتا یہ ہے کہ جب میرے علاقے کا کوئی نوجوان میٹرک پاس کرتا ہے، ایف اے پاس کرتا ہے، کیونکہ بڑے لیول کی تو ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کے لیے کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے. آپ میرے حلقے کے اندر آ جائیں، مجھے بتائیں کتنے بوائز کالجز ہیں، مجھے فنگر ٹپس پہ کوئی گن کے بتائے. سردار یعقوب صاحب خود بتا دیں کتنے گرلز کالجز ہیں جن کے اندر سٹاف پورا ہے، جن کے اندر لیبز ہیں، جن کے اندر آپ پڑھائی کر سکتے ہیں. کتنے وہاں کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کو لے کے آپ نے کورسز شروع کروائے ہوئے ہیں. کتنے وہاں کوئی یوتھ کے لیے سکل ڈیولپمنٹ ہے کہ چلو ایک بچہ نہیں پڑھتا تو اس کو کوئی سکل ڈیولپ کر کے اس کو کسی باعزت روزگار کی طرف لگایا جائے. کچھ بھی نہیں ہے، پتھر کا دور ہے. تو ایسے حالات میں کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ان کی نالائکی ہے، ان کی جو کرپشن ہے، کرپشن آپ سردار یعقوب صاحب کی آج کسی ادارے سے ریکویسٹ کروں گا، جو نیب ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، یا ہمارے ہاں آزاد کشمیر کے اندر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، یا کوئی بھی ایسا ادارہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا
نظام رکھتا ہو وہ ان کی صرف پراپرٹی چیک کرے. یہ ملٹی بلینرز ہیں لیکن علاقے کا نوجوان بے روزگار، سڑکیں تباہ، ٹورزم برباد. حالات یہ ہیں کہ وی ہیو موسٹ بیوٹیفل لیک آف آزاد جموں اینڈ کشمیر ان بنجوسا چھوٹا گلا، اینڈ وی ہیو بیوٹیفل ماؤنٹینز لائک تولی پیر. دونوں جگہوں پہ، تولی پیر پہ آئے میرے پاس، بنجوسا میں آئے. میں ہوسٹ کروں گا. رونا روئے وہاں کی قسمت کا کہ آپ کو ڈسٹ بنز نہیں ملیں گے، آپ کو فٹ پاتھ بنجوسا کے اوپر تباہ حال ملیں گے، صفائی کا کوئی نظام نہیں ملے گا، ٹورسٹ کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملے گی. تولی پیر پہ آ جائیں تو اگین یہ سچویشن ہے. ہم وہاں بہت کچھ کر سکتے ہیں ٹورزم سے لیکن نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ ویژن ہی نہیں ہے. تو اب روٹ کاز یہ ہے، مسئلہ یہاں ہے کہ نالائق، انکمپیٹنٹ اینڈ کرپٹ لوگ جب پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہیں، مسلط ہوئے ہیں، ان کے چند اسکیم خور ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح ان کو کہتے ہیں کہ جی ان سے ووٹ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی جھوٹا موٹا حربہ بیان کرتے ہیں. لائک ابھی بھی لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کے یہ بھی کام کرا دیں گے، وہ بھی کام کرا دیں گے. سارا جھوٹ ہے. تو بہرحال اب میں بات کو ان کی طرف لاتا ہوں. تو یہ ایک پرابلم ہے جو سردار یعقوب صاحب اور پھر ان کے دیگر کولیگز نے یہ ایک یہاں اس خطے کو جو کہ بہترین رول ماڈل سٹیٹ ہو سکتا تھا اس کو ویلفیئر سٹیٹ بنانے پہ انہوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں سرے سے. ایک انہوں نے یہ کیا. دوسرا انہوں نے کیا کیا، اسی سردار یعقوب صاحب نے، ان کے دیگر لوگوں نے، انہوں نے نظریہ پاکستان جو کہ ہماری ریاست کی پہچان تھی. غازی ملت نے 47 میں پاکستان بننے سے پہلے اپنے گھر پہ سری نگر میں 19 جولائی 1947 کو وہاں یہ ریزولوشن پاس ہو گئی تھی کہ کشمیری پاکستان کا حصہ بنیں گے. ابھی پاکستان بننے میں کچھ دن باقی تھے لیکن کشمیریوں نے ایک اپنی منزل ڈیسائیڈ کر لی تھی کہ وی ول ایکسیڈ پاکستان. لیکن ہوا کیا کہ یہ جو لاٹ آئی سردار یعقوب صاحب اور اس طرح کے جو باقی لیڈرز ہیں، انہوں نے نظریہ پاکستان کو اپنی نسلوں کو بتایا ہی نہیں، پڑھایا ہی نہیں. انہوں نے صرف فوکس کیا اپنے ووٹ بینک بنانے پہ. انہوں نے نہ ڈیولپمنٹ کی، نہ ویلفیئر کی، نہ یوتھ کی ٹریننگ کی، نہ یوتھ کے لیے ٹریننگ سینٹر بنائے، یعنی یہ جو ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں، نہ ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لایا اور نہ ہی انہیں نظریے کے قریب آنے دیا. اور ہوا یہ کہ جب بھی ان سے پوچھا گیا کہ سردار صاحب یہ اسکول کیوں نہیں بن رہا، سردار صاحب سٹاف پورا نہیں ہے، لیب نہیں ہے، ٹورزم برباد ہے، سڑکیں تباہ ہیں، صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، انہوں نے ایک ہی جواب دیا اپنے لوگوں کو. انہوں نے الزام فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر لگایا، حالانکہ یہ جھوٹ تھا. فیڈرل گورنمنٹ بجٹ دیتی ہے، آج بھی فیڈرل گورنمنٹ ہمیں 300 ارب روپے سے زیادہ دیتی ہے، لیکن ہمارا کوئی حلقہ جہاں ایسا نہیں ہے کہ جہاں وہ پیسہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے آتا ہے وہ اپنے حلقے کے اندر لگا ہو. تو پرابلم یہ ہے، میں جو پالیسی میکرز کو ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ اگر آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، سمجھنا ہے اور اس معاملے کو ونس فار آل سیٹل کرنا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آزاد کشمیر کے جو پولیٹیشنز ہیں یہ اس سارے کھیل کے ذمہ دار ہیں. They are behind all of this negative environment and hostile environment. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی، لوگوں کو ایڈریس نہیں کیا، لوگوں کے گریوینسز نہیں سنے. آزاد کشمیر کے اندر آپ مجھے کوئی ایک دفتر ایسا بتا دیں ہماری سول گورنمنٹ کا کہ جہاں ایک عام آدمی کی سنوائی ہوتی رہے. اب بھی حالیہ میں نے کسی سے بات کی کہ جی لوگوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں بجلی کے پولز کی ضرورت ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی آدمی اس وقت محکمہ برقیات کا چکر لگائے اور وہاں سے وہ پولز یا کوئی ایسی چیز لا کے دکھائے جو لوگوں کی بیسک ضرورت ہے. نہیں دیتے. ایون لوگوں کے گھروں کے اوپر سے تاریں گزر رہی ہیں، لوگ رو رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے یہ پول یہاں سے اٹھا کے وہاں کر دو. ان سے پیسے مانگتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہمیں اتنے لاکھ روپے دو گے تو ہم یہ کر کے دیں گے. اسی طرح کوئی ایک آزاد کشمیر کا محکمہ مجھے دکھا دیں، ایجوکیشن کا نظام دکھا دیں. میرٹ نام کی چیز کوئی نہیں ہے. یہ چند لوگ، یہ جو چند ہمارے منسٹرز ہیں یا یہ جو ایم ایل ایز ہیں، یہ اپنی مرضی کے لوگ لگاتے ہیں. محکمہ شاہراہت میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کی تاریخ میں ایک ایسی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے جس کا کوئی میرٹ بنتا ہی نہیں تھا. لوگ پچھلے 12 13 14 سال سے سڑکوں پہ اسی روڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان کو جابز نہیں، ان کو پرماننٹ نہیں کیا جا رہا اور نئے لوگوں کو بھرتی کر کے جعل سازی کی جا رہی ہے، پیسے بنائے جا رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی دس از دا روٹ کاز. یہ بیسک مسئلہ ہے آزاد کشمیر میں افراتفری کا، آزاد کشمیر میں مایوسی کا، آزاد کشمیر میں ڈس اپوائنٹمنٹ کا. اب ہم آتے ہیں کہ اگلا مرحلہ، کیونکہ ایکسپلائٹیشن کے لیے بہت کچھ ہے. کسی کو بھی، کوئی بھی جو اس سارے ماحول کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ
ایوری تھنگ از ریڈی، گراؤنڈ تیار ہے. اور پھر یہ پولیٹیشین آزاد کشمیر کے جو اب آ کے کبھی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پریس کانفرنسیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ان کی یہ ایک اور تاریخ ہے بڑی خطرناک قسم کی. وہ تاریخ یہ ہے کہ جب انہیں موقع ملا انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، انہوں نے نظریہ پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. تاریخ گواہ ہے کہ جتنے نیگیٹو ایلیمنٹ آزاد کشمیر کے اندر ابھرے ہیں وہ ون وے اور دا ادر دے آر ورکنگ فار دیز پولیٹیشینس. ایک طرح سے یا دوسری طرح سے وہ انہی کے بی ٹیم ہوتے ہیں، انہی کے لوگ ہوتے ہیں. میرے حلقے میں جانتا ہوں کہ جب میرا الیکشن تھا تو ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو بظاہر ان کی آئیڈیالوجی کچھ اور تھی، تقریریں کچھ اور ہوتی تھی، ریاست مخالف بیانیہ ہوتا تھا، لیکن جب الیکشن آیا they stood with سردار یعقوب، they voted for سردار یعقوب. اور سردار یعقوب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیکاز ہی جسٹ نیڈ ووٹس، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے نظریے کے لیے کام کرنا. وہ کہتا ہے نظریہ کس چیز کا نام ہے بھائی، ان کو مال چاہیے، کرپشن چاہیے، وہ کر رہے ہیں، خوش ہیں. تو یہ ایک پہلو ہے، بہت لمبا ہو گیا، اس کے اوپر میرے تقریباً 10 منٹ لگ گئے سمجھانے میں، لیکن اب میں اگلے 2 سے 3 منٹ میں ویڈیو ختم کروں گا. اب اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ اب ظاہر عوامی ایکشن کمیٹی آئی، احتجاج ہوئے، جو ہوا وہ سارا آپ کے سامنے ہے. پھر یہ ان کے درمیان آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی گورنمنٹ کے ساتھ. اب انڈرسٹینڈنگ کے بعد اب دوبارہ سے ایک ڈیڈ لاک پیدا ہونے کی صورتحال ہو رہی ہے، اور وفاقی حکومت بتا رہی ہے کہ یہ کام ہم کر چکے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کیے اور ہمارے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا ہے. اب یہاں میں 2 بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ دیکھیں، ہمیشہ سے جب بھی کوئی تبدیلی آپ دنیا بھر میں لانا چاہیں گے، آپ لوگ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، آپ کے پاس سب سے بڑا جو آپ کی جو طاقت ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کو پہچاننا پڑے گا. یہ سڑکیں بند کرنا یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، جلاؤ گراؤ کرنا آپ کی طاقت نہیں ہے، اپنے لوگوں کو اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑنا، پولیس کے ساتھ، یا ان سے وہ ہمارے لوگوں کو ماریں یا ہم پولیس کو ماریں، یہ ہماری طاقت نہیں ہے. ہماری طاقت ہے ووٹ. میں اگین اینڈ اگین یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ یہ جو لوگ آج سردار یعقوب کی ہم بات کر رہے ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہیں، کس نے بھیجا اسے؟ اس کو ووٹ دینے والے تو یہی اسکیم خور ہیں نا، جو آپ کو اور ہمیں اور ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اس کے لیے ووٹ لیتے ہیں. اور آپ اندازہ کریں ستم ظریفی کا کہ ہم ہی ووٹ دیتے ہیں، ہم ہی جتواتے ہیں، ہم ہی پولنگ اسٹیشن کے اوپر ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرتے ہیں، اور ہم آتش بازی کرتے ہیں جتوانے کے بعد، اور پھر 5 سال ہم ہی سڑکوں پہ ڈنڈے کھاتے ہیں. یہ کیوں؟ ہمیں اس کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اس روش کو ہمیں بھی تبدیل کرنا پڑے گا. ہمیں اس روش کو تبدیل کرتے ہوئے اپنی جو اصل طاقت ہے اس کی طرف آنا پڑے گا، اور وہ آپ کا ووٹ ہے، آپ کی ضمیر کی آواز ہے. آپ اپنی مرضی سے اپنا نمائندہ چنیں، لیکن یہ جو 40 سال سے آپ چنتے آ رہے ہیں یہ اب آپ کے مرض کی دعا نہیں ہے. سادہ ہے میر ہوئے بیمار جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. آپ یہ عطار کے لونڈوں سے مزید ان کی باتوں میں مت آئیں. ایک تو یہ ان کو ریجیکٹ کریں، لیکن ووٹ کی طاقت سے. نہ ڈنڈا چاہیے، نہ گولی چاہیے، نہ پتھراؤ چاہیے، نہ سٹرائک چاہیے، نہ کوئی اور نقصان کرنا. آپ یہ کریں، سمپل کام ہے. جب آپ ووٹ سے ایک چیز کو بدل سکتے ہیں تو کیوں ہم کوئی اور راستہ، پتھر کا راستہ، گالی کا راستہ، جیل کا راستہ، یا خدا نخواستہ کسی کے قتل کا راستہ کیوں اپنائیں؟ ایک تو یہ پوائنٹ ہے جو میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا. دوسرا، اب یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو لیڈرشپ ہے انہیں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اسسمنٹ کرنی چاہیے کہ کہاں چیزیں ان کی ٹھیک ہیں، کہاں ان کی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے نمائندے دیں، الیکشن کے اندر آئیں، جہاں جہاں ان کی سیٹیں جیتتے ہیں وہ پارلیمان کا حصہ بنیں، چینج لائیں، ایک مہذب سویلائز طریقے سے چینج لائیں. یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہم آپس میں سڑکوں پہ نکل جائیں گے، راستے بلاک کر دیں گے، ٹینشن کی کیفیت بنائیں گے، اس کے ہم سب وکٹمز ہوتے ہیں. یہ جو اسمبلی کے اندر بیٹھے لوگ ہیں یہ تو نالائق لوگ ہیں. ان کی تو چاندنی ہو جاتی ہے کہ جب کیوس کی سچویشن بنتی ہے تو ان کو تو دوبارہ ریفارمز کا، ان کو دوبارہ اپنی لائف بڑھانے کا موقع مل جاتا ہے، پولیٹیکل لائف بڑھانے کا موقع مل جاتا ہے. ان کو آپ ووٹ کی طاقت سے گھر کیوں نہیں بیچتے؟ ایک تو یہ ہے بہرحال. اچھا، دوسرا، اب یہ جو طاہرہ توقیر صاحبہ JKLF کی لیڈر ہیں، کچھ سوالات لے کے وہ بھی ابھی آج کل باہر آئی ہوئی ہیں. وہ کہ میں ان آدمیوں میں سے ہوں جنہوں نے توقیر گیلانی صاحب کو، جب وہ پاکستان میں تھے، اب تو وہ باہر چلے گئے ہیں، میں بتاتا رہا کہ وہ کوئی ریزنیبل آدمی نہیں ہے، اور میری اسسمنٹ تھی اس وقت بھی اور اب بھی کہ وہ ایک ہوسٹائل ایجنڈے پہ ہے.
وہ ایجنڈا نہ تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو سوٹ کرتا ہے اور نہ وہ ہماری نظریاتی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو سوٹ کرتا ہے. تو بہرحال یہ ان کا اپنا ظاہر سٹائل ہے. لیکن اب یہ کوسچن ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. اب عوامی ایکشن کمیٹی ان کو میرا خیال ہے گالیاں دے رہی ہے اور وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. سوالات ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, باتیں ہو رہی ہیں. وہ اس وقت جو طاہرہ توقیر صاحبہ اور ان کی پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے 14-15 لوگ بھی مروا دیے لیکن کوئی رزلٹ بھی نہیں لے آئے, تو پھر فائدہ کیا اتنے لوگ مروانے کا. تو یہ ایک سوال ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کو چاہیے کہ اس کا ریزنیبل جواب دیں. اور اسی طرح جو گورنمنٹ اور ان کے درمیان چیزیں ہیں ان کا میرا جو جہاں تک خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر احتجاج کر لیں گے, ایک دفعہ پھر مذاکرات ہو جائیں گے, اللہ نہ کرے 1-2 لوگوں کی جان چلی جائے گی, پولیس والوں کی یا عام لوگوں کی, اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اگر حل نکالنا ہے تو حل ایک ہی ہے. الیکشن آ رہے ہیں, الیکشن کے اندر آ جائیں, اوپن آ جائیں. میں آنیسٹلی یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے حلقے سے بھی میرے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی آدمی, عوام اس کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجتی ہے تو میں خوش ہوں گا, کیونکہ ہمیں وہ لوگ اس وقت اسمبلی میں بھیجنے ہیں. اگر مجھے موقع ملے گا تو میں اپنا رول پلے کروں گا, لیکن اگر عوام کسی اور کو بھیجنا چاہتی ہے ادر دین سردار یعقوب, کیونکہ سردار یعقوب 40 سال سے ایک سرٹیفائڈ کرپٹ آدمی ہے, برباد کر چکا ہے علاقے کو, اور یہ آج جو کچھ بھی پنچ کے اندر ہو رہا ہے یہ اس کا ذمہ دار ایک آدمی ہے, وہ سردار یعقوب ہے. اور اس کے بعد ابھی جو ماضی میں پچھلے 5 سالوں میں ہوا, اس کے اندر بھی بہت ساری کہانیاں ہیں جو کبھی وقت آیا تو ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ یہ کیسے اس کو فیول اپ کیسے کیا گیا, کیسے اس کو اس سارے حالات کو اس نیج پہ لایا گیا جہاں آج ہم ایک ڈیزاسٹرس اینڈ کے اوپر کھڑے ہیں. تو یہ خیر آگے اس کے اوپر بات کریں گے, آج کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے. لیکن میں اس کو سم اپ اس طرح سے کروں گا کہ کہیں بھی ان کا کوئی بندہ آ جائے الیکشن میں, میرے حلقے سے ایون جیت جائے, کسی اور حلقے سے جیت جائے, لیکن ایسے لوگ جو ویژن رکھتے ہوں, جن کے پاس مینڈیٹ ہو, جنہیں گورننس کا ایک نیا ماڈل متعارف کرانے کی سمجھ ہو, جنہیں نوجوانوں کی بے روزگاری کے خاتمے کا پلان ہو, جن کے پاس ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کا روڈ میپ ہو, جن کے پاس ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر کوئی ایسا ماڈل مائنڈ میں ہو کہ کس کو کیسے امپلیمنٹ کر کے اس کو اپلفٹ کریں گے, جن کے پاس ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کا کوئی روڈ میپ ہو. اس طریقے سے آپ لے کے چلیں, ووٹ کی طاقت سے آئیں. لیکن ڈیڈ لاک, کیوس, لڑائی یا پولیس کا نقصان یا ہمارا نقصان یا پراپرٹی کا لاس, یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے, اور یہ حالات کو بہتری کے بجائے اور خرابی کی طرف لے کے جائے گا. اور ایسے حالات میں یا پھر جو مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر جو بات ہوتی ہے, اس کے اوپر خیر مہاجرین کی سیٹوں پہ میں ابھی مناسب سمجھوں گا کہ کل میں الگ سے بات کروں گا, کیونکہ یہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ مجھے الگ سے 15 سے 20 منٹ چاہیے ہوں گے. تو ابھی یہ بہرحال ابھی کا جو ڈیڈ لاک ہے اس کے اوپر میری جو یہ آبزرویشنز ہیں, فائنڈنگز ہیں, میں نے آپ کو ریزن بھی بتا دی, میں نے آپ کو اس کا حل بھی بتا دیا, میں نے آپ کو اس کا راستہ بھی بتا دیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو باشعور نوجوان ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی باشعور اور ذمہ دارانہ رائے کا اظہار ضرور کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آزاد کشمیر زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.